ایک دن کی بات ہے، منگل پور کے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ شیر اپنے گفا کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کسی شکاری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شیر کی خوف کی وجہ سے ادھر کوئی دوسرا جانور نہیں آتا اور کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیر خود ہی باہر شکار کرنے کے لیے سوچتا ہے اور کچھ ہی دیر میں شیر دوسری طرف شکار کے لیے وہ نکل جاتا ہے۔ جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے لیکن اسے کوئی بھی شکاری نہیں ملتا اور اس لیے شیر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ شیر کو بہت تیز بھوک لگی تھی اور دھوپ بہت تیز تھی۔ شیر گھومتے گھومتے تھک جاتا ہے اور ایک جگہ جا کر کے بیٹھ جاتا ہے پیڑ کے نیچے اور وہی آرام کرنے لگتا ہے۔ ارے یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کب مجھے کھانا ملے گا؟ میں اتنا بھوکے ہوں کہ پتہ نہیں کیا کر جاؤں۔ وہیں ایک چوہا رہتا تھا اور وہ چوہا غلطی سے گھومتے گھومتے شیر کے پاس آ جاتا ہے اور وہیں پھدکنے لگتا ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ لیکن اچانک دیکھتا ہے کہ یہ تو شیر ہے۔ چوہا کافی ڈر جاتا ہے اور شیر پہلے سے بھوکا تھا، اس لیے وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن چوہے کی اس حرکت کو دیکھ کر شیر کو ہنسی آ جاتی ہے۔ ارے بھائی، تم ایسی مذاق کیوں کرتے ہو؟ چلو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ چوہے کو اس بات پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ چوہا بولتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو میں ضرور پورا کروں گا۔ راجا یہ بات کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور میری کیا ہیلپ کر سکتا۔ ایک دن کی بات ہے، پھر شیر جنگل میں باہر شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ شیر اس طرف جاتا ہے جدھر انسانوں نے جال بچھایا ہوا تھا۔ وہ شکاری لوگ وہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھائے تھے اور شیر ادھر ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شیر ادھر پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک پنجرے میں پھنس جاتا ہے اور خوب چلانے لگتا ہے، بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی تو بچاؤ، لیکن کوئی بھی اس کا آواز نہیں سن رہا تھا۔ چوہا وہیں پاس میں رہتا ہے اور وہ کسی طرح یہ آواز سن لیتا ہے۔ شیر بہت زیادہ بھوکا تھا اور وہ کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن وہ جال نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ شیر ہمیشہ اور زیادہ چلانے لگا، لیکن کوئی وہاں اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور وہ بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی تو بچاؤ۔ اس بار شیر کی آواز میں ایک درد تھا، وہ بہت ہی نا امید سے چلا رہا تھا، بہت مشکل تھا۔ چوہا وہاں گھوم رہا تھا، کچھ ہی دور میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو شیر کی آواز ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہے شیر کدھر، اور ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے اور شیر کو بچانے کے لیے چوہا اور آگے جانے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں چوہا شیر کے پنجرے کے پاس پہنچتا ہے۔ ارے شیر، آپ یہاں کیسے پھنس گئے؟ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، رکیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ شیر کہتا ہے، تم کیا مدد کرو گے میرا؟ جاؤ کوئی اچھا والا پکڑ کے لے کے آؤ، کوئی بڑا جانور لے کے آؤ تاکہ وہ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن شیر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کے دانت سے قدر سکتے ہیں۔ چوہا کہتا ہے، آپ نہ سوچے زیادہ، اور پھر وہ اپنے نکیلی دانت سے ان کو قدرنے لگتا ہے۔ شیر یہ بات دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کر کیا رہا ہے، اور شیر بڑا ہی خاموشی سے یہ بات کو دیکھنے لگتا ہے
اور आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा जानवर भी इतना बड़ा काम कर सकता है। शेर को मन ही मन में खुशी हो रही थी कि आखिर मेरा चूहा इतना बड़ा काम कर रहा है। वो दांत से कुतर कुतर के वो उस जाल को काट देता है और फिर कुछ ही समय बीतने के बाद चूहा शेर को पिंजरे से आजाद कर देता है। शेर चूहे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, भाई बहुत अच्छे तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई चूहे, चलो तुम्हें मैं अपनी पीठ में बैठाकर ले जाऊंगा। और फिर शेर उसे पीठ में बैठाकर घुमाने लगता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने से छोटों को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि क्या मालूम कि जो हमसे छोटा है वो हमसे ज्यादा हिम्मत वाला हो, हमसे ज्यादा काम का हो। इसलिए हमें सबकी इज्जत बराबर करनी चाहिए।